السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو سورۃ الجن اکیڈمی OIC آن لائن اسلامک کورس قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں کے ترجمہ و تفسیر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ قریش۔ تو سورہ قریش میں ہم کریں گے سب سے پہلے نمبر 1 سورت کا تعارف، نمبر 2 ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی، نمبر 3 وجہ تسمیہ، نمبر 4 ربط، نمبر 5 دعوی سورت، نمبر 6 سورت کا ترجمہ اور تفسیر، اور نمبر 7 سورہ قریش کا پیغام کیا ہے۔ نمبر 1 سورت کا تعارف۔ سورت کا نام ہے سورہ قریش اور یہ سورت 30 پارہ میں ہے۔ سورہ قریش مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل کی گئی، اور اس سورہ مبارکہ میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ نمبر 2 ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی۔ ترتیب مصحفی میں سورہ قریش 106 نمبر پر ہے، سورہ فیل کے بعد اور سورہ معاون سے پہلے ہے، اور ترتیب نزولی میں یہ سورت 29 نمبر پر ہے، سورہ 3 کے بعد اور سورہ قارعہ سے پہلے نازل ہوئی۔ نمبر 3 وجہ تسمیہ، یعنی قریش نام رکھنے کی وجہ۔ قریش عرب کا ایک مشہور اور معزز ترین قبیلہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قریش لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام قریش رکھا گیا۔ نمبر 4 ربط، یعنی سورہ قریش کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فیل سے کیا مناسبت ہے؟ تو سورہ قریش کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فیل سے یہ مناسبت ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ چنانچہ سورہ فیل میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دشمن ابرہ کو ہلاک کیا، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اور اپنے فضل و کرم سے کعبہ شریف کو محفوظ رکھا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے دلوں میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی، اور سردی اور گرمی کے موسم میں انہیں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا، اور باوجود اس کے کہ پورا جزیرۃ العرب قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا، قریش کے لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کرتے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ قریش کے انہی معمون سفروں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرما کر ان کو شکر نعمت کی دعوت دی گئی، اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف رغبت دلائی گئی۔ نمبر 5 دعوی سورت۔ دعوی سورت سے مراد کسی سورت کا عنوان، موضوع اور مقصودی مسئلہ ہے جس کے اثبات کے لیے متعلقہ سورت نازل کی گئی، اور باقی تمام سورت اسی محور کے گرد گھومتی ہے۔ سورہ قریش کا دعویٰ ہے تزہید من الدنیا، یعنی جو توحید کے مرکز کو چھوڑ کر صرف دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، ان کو دنیا سے بے رغبتی دلانا اور دنیا کی محبت سے بچنے کی ترغیب دلانا ہے۔ نمبر 6 سورت کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 لإیلاف قریش۔ لإیلاف قریش اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ ایلاف کا معنی ہے کسی سے مانوس ہونا، اس سے محبت کرنا، اور ایک معنی اس کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز سے مانوس کر دینا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا۔ لفظ قریش یہ کرشن کی تصغیر ہے، مطلب ہے کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا، جمع کر دینا۔ قریش عرب کا مشہور اور معزز ترین قبیلہ ہے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ نام ان کے حرم میں جمع ہونے کی وجہ سے رکھا گیا کہ یہ لوگ مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ کو خیال آیا کہ اپنے سارے قبیلے کو مکہ مکرمہ میں اکٹھا کرنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے سارے قبیلے کو مکہ مکرمہ میں جمع کر دیا، اور اس طرح کعبے کی نگرانی اور پاسبانی بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ قریش کی افضلیت سارے عرب پر۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ آیت نمبر 2، ایلافہم مانوس رکھنا ان کو رحلۃ الشتاء سردی کے سفر سے والصیف گرمی کے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قریش مکہ پر اپنے کیے گئے احسانات کا ذکر فرمایا۔ قریش مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے متولی تھے۔ یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں شام کی طرف کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے، اور انہی 2 سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا انحصار تھا۔ تو ایک احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی اور نہ ہی گرمی کے سفر میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، اور سفر سے جو مال و دولت، تجربہ اور علم اور دنیا بھر کے لوگوں اور علاقوں سے واقفیت حاصل ہوتی وہ کبھی حاصل نہ ہوتی۔ سفر سے مانوس ہونے کی یہی نعمت قریش مکہ کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں کام آئی۔ آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، یعنی جس کعبہ شریف کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو عزت و خوشحالی ملی۔ لوگ انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے سفر کرتے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی شکر میں اس گھر کے مالک کو پہچانتے، اس کا حق ادا کرتے اور صرف اسی کی عبادت کرتے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت نصب کر دیے اور اسے دنیا کے سب سے بڑے بت قدے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے اصل مالک کو ہی بالکل فراموش کر دیا۔ آیت نمبر 4، الذی جس نے اطعمہم کھانا کھلایا انہیں من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا انہیں من خوف خوف سے۔ آیت مبارکہ میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ دراصل بھوک اور خوف 2 ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرتی ہیں، جرائم کی شرح بڑھانے، بدامنی اور بے سکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، اور بھوک کا ختم ہو جانا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم رکھنے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اور یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں،
جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں۔ اس لیے بانی بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو پھلوں سے رزق عطا فرما اور ذق اہلہ من الثمرات۔ غرض اس سورہ مبارکہ میں قریش مکہ کے لیے دنیا کی تمام عظیم نعمتوں کو جمع کر دیا جو انسان کے خوش رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ سے اطعمہم من جوع میں کھانے پینے کی ضروریات داخل ہیں کہ انہیں رزق عطا فرما کر فاقہ کشی سے محفوظ رکھا۔ جب عرب کے عام لوگوں غربت اور تنگ دستی کا شکار تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے معاشی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ آگے فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں امن دیا خوف سے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورا جزیرۃ العرب قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ کسی کی جان آبرو محفوظ نہیں تھا۔ کوئی شخص جو سفر کرنا چاہتا اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا، بلکہ قافلے کے ساتھ مل کر جاتا۔ قبائل عرب کا یہ حال تھا کہ ان کے درمیان مسلسل لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ عرب قتل و غارت گری کا لامتناہی سلسلہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ کوئی بھی شخص کوئی قافلہ لے کر جاتا تو اس کے لوٹنے کا زیادہ امکان رہتا تھا۔ ایسے حالات میں صرف اہل مکہ ہی کو امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے آس پاس سے۔ قریش کے لوگوں کو یہ خصوصیت اس وجہ سے حاصل تھی کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے۔ کوئی بھی شخص کوئی قافلہ لے کر جاتا تو اس کے لوٹنے کا زیادہ امکان رہتا تھا۔ ایسے حالات میں صرف اہل مکہ ہی کو امن حاصل تھا کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 67، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں اس کے آس پاس سے۔ قریش کے لوگوں کو یہ خصوصیت اس وجہ سے حاصل تھی کیونکہ یہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کی اسی خصوصیت کی بنا پر سارے عرب کے قبائل ان کی عزت کرتے تھے۔ لہٰذا قریش کا قافلہ کسی بھی بستی سے گزر جائے کوئی ان کو کچھ نہ کہتا، نہ ان سے ٹیکس وصول کیے جاتے۔ ان کے قافلے سارا سال یمن اور فلسطین کے درمیان بلا کسی خوف و خطر کے سفر کرتے۔ خدا داد تحفظ کی یہ ضمانت انہیں اس سرزمین میں بھی میسر تھی جہاں ہر طرف جنگل کے قانون کا راج تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور جو اسے انحراف کرے اسے دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، سورہ قریش کا پیغام کیا ہے؟ تو سورہ قریش سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کسی بھی جگہ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی رزق کی فراخی اور امن جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا چاہیے۔
اور شرک کے اڈوں کی تعمیر و ترقی کے بجائے توحید کے مراکز کی تعمیر و ترقی کرنی چاہیے، کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی اور بدامنی و فساد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک ہماری سورہ قریش مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اپنے کلام پاک کو سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دیں۔ آمین۔